تو دوستو یہ کوئی روایتی قبضہ نہیں تھا، یہ تھا 21 سینچری کا ایک نیا ہتھیار، ہائیبرڈ وارفیئر، وہ جنگ جس کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ ایسی جنگ لڑی تو جاتی ہے لیکن میدانی ہتھیاروں سے نہیں، نفسیاتی ہتھیاروں سے۔ 2014 کے بعد پیوٹن یہ سمجھ چکا تھا کہ دنیا ماڈرن وارفیئر سے نہیں، پروپیگنڈا اور کنفیوژن سے ڈرتی ہے۔ مارچ 2014 کے آخر میں ایسٹرن یوکرین کے دو بڑے شہر ڈونیسک اور لوہانس میں اچانک ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ماسک پہنے افراد سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ مقامی آہستہ آہستہ حکومتوں کا کنٹرول چھیننے لگتے ہیں اور خود کو پیپلز ریپبلک قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بغاوت اندرونی بغاوت نہیں، یوکرینین انٹیلیجنس اور نیٹو نے بار بار ثبوت دیے کہ ان باغیوں کو فنڈنگ، ان باغیوں کو اسلحہ اور ڈائریکشن روس سے آ رہا ہے۔ بارڈر کے آر پار خفیہ سپلائی لائنز بنائی گئی ہیں۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک شہر کے شہری اپنی سٹیٹ کے، اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے رشیا کھیل رہا۔ یہ پراکسی وار 17 جولائی 2014 ملیشیا ایئر لائن MH17 جو ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور کی طرف جا رہی تھی، یہ اس کے اندر صرف مسافر تھے، یہ ایک مسافر طیارہ تھا اور اس مسافر طیارے کو ایک میزائل سسٹم سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس حادثے کی صورت میں 298 افراد 298 پیپل جس میں 80 صرف بچے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ GIT کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہٹ کیا تھا اینٹی ایئر کرافٹ بریگیڈ نے، اور اینٹی ایئر کرافٹ بریگیڈ رشیا یعنی روس کے انڈر کام کر رہی تھی، جو کہ GIT انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آتی ہے کہ میزائل روس کے 53rd اینٹی ایئر کرافٹ بریگیڈ سے آیا تھا، جو کہ ڈونیس شہر میں روسی افسران کے زیر استعمال تھا۔ یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک سنگین پیغام تھا، ایک وارننگ تھی، کوئی بھی کسی بھی وقت اس جنگ کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد 2014 کے خونی محاذ کے بعد دنیا نے امید کی ایک نئی کرن دیکھی، منسک ایگریمنٹس کے ذریعے، یعنی جنگ بندی کی کوشش کی گئی۔ ستمبر 2014 میں منسک ایگریمنٹ فرسٹ آیا، جس میں پہلی بار روس، یوکرین اور باغیوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یہ آگ دوبارہ پھر بھڑک اٹھی اور فیبرری 2014 میں ایک اور معاہدہ ہوا، زیادہ سخت، زیادہ ڈیٹیلڈ۔ رشیا نے بھی سائن کیے، یوکرین نے بھی سائن کیے اور اس کے بعد ریبیلینز نے بھی سائن کیے، لیکن پیوٹن نے یہ سب اس لیے کیا کہ جنگ کو ایک فروزن کانفلکٹ میں تبدیل کرتے، یعنی اس منسک ایگریمنٹ کو ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا جسے یوکرین کی گورنمنٹ کو دباؤ میں رکھا جا سکے۔ منسک ایگریمنٹ کے بعد بھی جنگ بندی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسائل کو اور کمپلیکس اور پیچیدہ کر دیا۔ جب ایسٹرن یوکرین میں دھماکے ہو رہے تھے، MH17 کے مسافروں کی لاشیں گندم کے کھیتوں میں بکھری پڑی تھی، تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کیا کر رہی تھی؟ تو دوستو اس کا جواب ہے سیاست۔ وہ صرف سیاست کر رہی تھی۔ جب جنگ بندی نہیں ہو سکی اور روس نے حملے جاری رکھے تو یونائٹڈ نیشن نے فوراً اجلاس بلایا، دنیا بھر کے ممالک نے مذمت کی، مگر جب روس کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو رشیا نے ویٹو کر دیا۔ On behalf of the Russian Federation, I exercise our right to veto this resolution. یہ وہ وقت تھا جب عالمی انصاف ایک دستخط کی مار ثابت ہوا۔ امریکہ نے سینکشنز لگائیں اور یوکرینز کو ویپن دیے گئے، جیسے بلٹ پروف جیکٹس، نائٹ ویژن گوگلز، مگر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بار بار کہا
کہ وی نیڈ ریئل ویپنز. میڈیا نے بہت دیر تک صرف یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ یوکرین ایک نازی ریاست ہے. رشیا کا سب سے بڑا ہتھیار مینیپولیشن تھا, یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلو. اور رشیا تو صرف اپنے لوگوں کو بچا رہا ہے. ہزاروں فیک پروفائلز بنائی گئی, لاکھوں فیک پوسٹ کی گئی. فیس بک, ٹویٹر, سوشل میڈیا اینٹی یوکرین کنٹینٹ کا ایک سیلاب تھا. 2016 تک رشیا اتنی نفرت پھیلا چکا تھا کہ یہ یوکرین کے شہریوں کے مائنڈ کا کنٹرول حاصل کر چکا تھا, اور بغیر کسی گولی چلائے, بغیر کسی ٹینک کو موو کیے, یہ یوکرین کے لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے کا شکار کر چکا تھا. رشیا کا دوسرا ہتھیار تھا آئل اینڈ گیس. جرمنی کا 50% گیس رشیا سے آتا ہے. اسی طرح ہنگری, آسٹریا, اٹلی, یہ تمام ملک رشیا پر ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھے, اور رشیا یہ جانتا تھا اگر میں گیس بند کر دوں تو پورے کا پورا یورپ کانپنے لگے گا. 2021 میں رشیا نے ڈیلیبریٹلی گیس سپلائی کو کم کر دیا, اور یورپ میں گیس پرائسز 400% تک بڑھ گئے. لوگوں میں ایک پینک آ گیا, اور یہ تھا پوٹن کا خاموش ہتھیار جو بند ریڈیٹر سے زیادہ دل دہلا دینے والا تھا. رشیا کا تیسرا ہتھیار تھا یوکرینین ٹروپس. 1200 پلس ٹینکس اور ہنڈریڈز آف میسائل لانچرز بیلاروس کے ساتھ جائنٹ ڈرلز کے لیے کھڑے کر دیے گئے, اور نیوکلیئر تھریٹ دیے گئے کہ اگر نیٹو مداخلت کرے گا تو کانسیکوینسز ان امیجنیبل ہوں گے. پوٹن نے اسٹریٹجک نیوکلیئر کو ہائی الرٹ پہ رکھا, اور پوٹن نے کہا اینی کنٹری انٹرفیئرنگ ول فیس کانسیکوینسز لائک نیور بیفور ان ہسٹری. یہ صرف ٹینکس نہیں تھے, یہ تھے میسج ڈیلیوری وہیکلز کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی پوٹن نے اور رشیا نے ان ٹینکس اور میزائلوں کو بارڈرز کے ساتھ کھڑے کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کسی نے انٹیمیشن کی کوشش کی, انٹرونشن کی کوشش کی, تو ہم اس کا بھی وہی حشر کریں گے جو یوکرین کا کریں گے. اور اس نیوکلیئر تھریٹس کی وجہ سے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی عالمی طاقت ڈائریکٹلی سامنے نہیں آ سکتی. 8 سال تک پوٹن نے اپنی چالیں بچھائیں. کریمیا سے شروع ہوا, ایسٹرن یوکرین میں پھیلا, منسک ایگریمنٹ کے نام پر چھپا, مائنڈ وارفیئر سے خود کو مضبوط کیا, اور نیوکلیئر تھریٹس کے ساتھ مکمل ہوا. لیکن یہ صرف آغاز تھا. 24 فروری 2020 کی وہ رات جب پوٹن نے کہا تھا کہ اٹس جسٹ اے 3 ڈے آپریشن. اگلے چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی یہ 3 دن کا منصوبہ تھا, اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے زیلنسکی ایک کامیڈین سے وار کا ہیرو بنا, اور اس نے یہ سفر کیسے طے کیا. تو ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں, دا 3 ڈے وار دیٹ نیور اینڈڈ. یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی, حقیقت کا سب سے خطرناک حصہ بھی باقی.